السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ، قسط نمبر 35۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کھڑکی کا پردہ تقریباً 6 انچ کے قریب ہٹ گیا تھا اور پیچھے کسی کمرے میں مدھم روشنی نظر آئی تھی۔ ایک حویلا سا کھڑکی کی دوسری طرف دکھائی دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی جالی سے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا اور پردہ بھی برابر ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو دوسری مرتبہ آہٹ سن کر پھر دبک گیا۔ وہ قدموں کی ہلکی سی آہٹ تھی جو اس مرتبہ دروازے کی پچھلی طرف سے سنائی دی تھی۔ پہلے چٹخنی گرائے جانے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اس کے فوراً بعد ہلکے سی کلک کی آواز ابھری اور آہستہ آہستہ ہینڈل گھمایا جانے لگا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور پھر ایک آدمی بہت محتاط انداز میں باہر آ گیا۔ وہ شکیل ہرگز نہیں تھا۔ شکیل لمبے قد کا مالک تھا اور اسے تو میں اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا، جبکہ یہ آدمی درمیانے قد کا مالک تھا۔ اچانک ہی مجھے سولجر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ شاہ نور اسٹوڈیو کے سامنے سے شیدے پہلوان کو اغوا کر کے لے جانے والے 2 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کا حلیہ تو شکیل سے ملتا جلتا تھا اور دوسرے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے وہ یہی ہو جو اس وقت اندھیرے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ان 2 کے علاوہ اور بھی کوئی یہاں ہو سکتا ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی محتاط انداز میں چلتا ہوا کوٹھی کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بے حس و حرکت ہو گیا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا جسے میں نے دستے کی طرف سے پکڑ لیا۔ وہ شخص بہت محتاط انداز میں چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ وہ جیسے ہی میرے سامنے سے گزرا، میں بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پر حملہ آور ہوا۔ میرے اٹھنے سے شاخوں میں سرسراہٹ کی آواز اٹھی تو وہ شخص بھی تیزی سے پیچھے گھوم گیا۔ میں نے پستول کے دستے سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، مگر اس کے گھوم جانے سے وار اس کے کندھے پر پڑا۔ پستول اس کے اسی ہاتھ میں تھا جو کندھے پر ضرب لگنے سے چھوٹ گیا۔ اس کے منہ سے کراسی خارج ہوئی اور وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے پستول سے دوسرا حملہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ شخص مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری ٹانگوں میں اڑنگا مارا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لیکن میں گرا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہمارے گرنے سے کئی گملے الٹ گئے اور مجھے اندیشہ تھا کہ آواز سن کر کوئی اور باہر نہ آ جائے۔ سولجر دوسری طرف تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس پوزیشن میں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ 1-2 گملے اور لڑک گئے۔ میں اسے رگیدتا ہوا دیوار کے ساتھ والے پودوں کی طرف لے آیا اور بالآخر مجھے موقع مل گیا۔ میرا پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا اور بڑی تیزی سے نیچے آیا۔ ضرب اس کی کنپٹی پر لگی، اس کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے چند لمحے اسے دبوچے رکھا اور پھر اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ اسی دروازے سے ایک نسوانی سرگوشی ابھری۔ ریاض، کہاں ہو تم؟ کیا کر رہے ہو ادھر؟ یہ تاجی کی آواز تھی۔ میں منہ سے آواز نکالے بغیر ہی تیزی سے اٹھا اور قدم بڑھا کر دروازے میں آ گیا اور پستول کی نال تاجی کے سینے پر رکھ دی۔ اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ میرے حلق سے بھیڑیے جیسی غراہٹ نکلی۔ تم؟ تاجی کے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی۔
ریاض کہاں ہے؟ وہ ذرا سیر کرنے گیا ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا، میں نے جواب دیا۔ مجھے دیکھ کر تم ڈر کیوں گئی؟ تمہیں تو میری تلاش تھی، میں خود ہی یہاں آ گیا ہوں، تمہاری جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اپنے پیروں پر چل کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اندر کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے کتنے آدمی ہیں؟ اب تم اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں جا سکو گے، تاجی نے جواب دیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو۔ میں نے غراتے ہوئے پستول کی نال اس کے سینے پر دباؤ ڈالا۔ تاجی کراہ کر پیچھے ہٹی۔ دو آدمی ہیں، وہ بولی، شکیل اور جیبی۔ چلو اندر چلو۔ اگر تم نے چیخ کر یا کسی اور ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے سینے پر پستول کا دباؤ بڑھا دیا۔ چل رہی، اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ وہ ایک بار پھر کرا اٹھی۔ میں نے پستول اس کے سینے سے ہٹا لیا اور اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی میں نے پستول کے زد پر لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر کے تالے کی ناک اوپر اٹھا دی۔ اب باہر سے ریاض کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اندر آنے کی کوشش کرنے کی بجائے سر پر رکھ کر پیر بھاگ کھڑا ہوگا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ خاموشی سے آگے بڑھو۔ میں نے اس کی پشت پر پستول رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا اور پھر ٹھیک اسی وقت کوٹھی کے کسی اندرونی حصے سے دھینگا مشتی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ سولجر بھی کسی طرح اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ان میں سے کسی کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آگے بڑھو جلدی۔ میں نے غراتے ہوئے تاجی کو زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی اور پھر سنبھل کر آگے بڑھنے لگی۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے روفی، میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں، ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ تم نے دشکا کی کوٹھی سے جو مال چرایا ہے اس میں سے آدھا حصہ مجھے دے دو، میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور تمہارا خیال بھی ذہن میں نہیں لاؤں گی۔ لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکوں گا تاجی۔ اگر میں تمہیں ہاتھ آئی ہوئی دولت میں حصے دار بنا لوں تو مجھ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے تو ابھی میں نے بہت لمبا چوڑا حساب کرنا ہے، آگے بڑھ۔ ہم راہداری سے نکل کر ہال کمرے میں آ گئے۔ بہت بڑا ہال تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور شاندار فرنیچر آراستہ تھا۔ دھینگا مشتی کی آوازیں سامنے کی راہداری کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں تاجی کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت اس کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا دو آدمی راہداری میں آ گئے۔ راہداری میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، لیکن کمرے کی روشنی باہر آ رہی تھی اور میں نے اس روشنی میں ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان میں ایک سولجر تھا اور دوسرا شکیل۔ سولجر کی پوزیشن کمزور تھی۔ شکیل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ رکھا تھا اور سولجر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران ایک اور آدمی کمرے سے نکل آیا اور اس نے سولجر پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ میں نے تاجی کو زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی راہداری میں گری۔ اسے چھوڑ دو اور تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ دوسرا آدمی جیدی تھا، اسے بھی میں نے پہچان لیا۔ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہمارے ہاتھ سے پچ چکا تھا۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ شکیل نے بھی پہلے زمین پر گری ہوئی تاجی کی طرف دیکھا اور پھر سولجر کو چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میری شکل دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔
ہم تو تمہاری تلاش میں پورے شہر کی خاک چھان رہے تھے۔ اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ اب تم اپنے پیروں پر نہیں، چارپائی پر ہی یہاں سے واپس جاؤ گے۔ چارپائی پر کسے یہاں سے لے جانا تھا یا لے جانا ہے یہ تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ بتاؤ شیدہ پہلوان کہاں ہے؟ کون شیدہ پہلوان؟ شکیل نے کہا، ہم کسی شیدہ پہلوان کو نہیں جانتے۔ وہ یہی ہے روفی باؤ۔ سولجر ایک ہاتھ سے گال سہلاتے ہوئے بولا، اس کوٹھی کے نیچے تہہ خانہ ہے اور راستہ اس کمرے میں ہے۔ میں نے اسے تہہ خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بکواس کرتا ہے یہ، ہم کسی شیدے پہلوان کو نہیں جانتے۔ شکیل بولا، حالانکہ آج شام تم نے اسی کی موجودگی میں اسے اغوا کیا تھا، میں نے کہا اور ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ تاجی بھی اس دوران اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری پیشکش مان لو روفی، وہ میری طرف دیکھتے ہی بولی، فائدے میں رہو گے؟ ویسے ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا تو ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پنگا تو تم لوگوں نے خود ہی لیا تھا، میں وہ مار نہیں بھولا ہوں۔ اور پھر یہ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے ایک غیر ملکی سفارتکار مادام دشکا کو قتل کیا تھا اور کل رات ہی مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہارے آدمی کو لینے کے دینے پڑ گئے اور کار الٹ جانے سے تمہارا ایک آدمی جہنم رسید ہو گیا، اور پھر تم نے ایک ایسے آدمی کو اٹھا لیا جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتاؤ شیدہ کہاں ہے؟ شیدہ پہلوان، تاجی نے کہا، اور پھر اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر قریب کھڑے سولجر سے ٹکرا گئی۔ لڑائی بھڑائی میں ایسے موقع سے فائدہ نہ اٹھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے۔ شکیل وغیرہ نے بھی اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ شکیل نے سولجر کو دبوچ لیا، جبکہ جیدی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو وہ مجھے رکیبتا رہا، پھر اٹھ کر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پستول پتلون کی جیب میں ٹھونس دیا، اور جیدی نے جیسے ہی ایک اور ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، میں نے اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے پیر کو ایک اور جھٹکا دیا تو لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک لمحے کو سولجر کی طرف دیکھا۔ اب وہ شکیل پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں جیدی کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کی کھوپڑی پر رسید کر دی۔ وہ بل بلا اٹھا۔ میں نے دوسری ٹھوکر مارنا چاہی تو اس نے بھی وہی اربا استعمال کیا اور میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں لڑکھڑا گیا، سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاجی نے میرے بال پکڑ لیے اور اس زور کا جھٹکا دیا کہ میں لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ تاجی کو موقع مل گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے میرے بال نوچ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرے سینے پر کھوسے برسا رہی تھی۔ جیدی بھی اٹھ گیا اور مجھ پر ٹھوکریں برسانے لگا۔ وہ دونوں میری پٹائی کر رہے تھے۔ میرا داؤ نہیں چل رہا تھا اور میں بری طرح پٹ رہا تھا۔ اس دوران سولجر نے موقع پار کر جیدی کو بھی ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی تھی۔ وہ ٹھوکر جیدی کی کنڈلی پر لگی۔ وہ بل بلا اٹھا۔ جیدی سے تو مجھے وقتی طور پر نجات مل گئی تھی، مگر تاجی مجھ سے اس طرح لپٹ گئی تھی کہ میں ہاتھ پیر چلانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے دھکا دے کر مجھے نیچے گرا دیا۔ اس دوران جیدی میری طرف بڑھا تو میں نے لات چلا دی۔ ٹھوکر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں لگی۔ وہ ایک بار پھر بل بلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ تاجی اب بھی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو
اس کی قمیض میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے سر کو جھٹکا دے کر چہرہ بچایا تو اس کے ناخن میرا نرخرا ادھیڑنے لگے۔ میں نے اپنے اوپر لدی ہوئی تاجی کو زوردار دھکا دیا۔ اس کی قمیض نیچے تک چلتی چلی گئی۔ اگر کوئی شریف عورت ہوتی تو اس طرح برہنہ ہو جانے پر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی، مگر اس میں تو شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اگر اس میں شرافت کا لبادہ ہوتا تو یہ سارے دھندے ہی نہ کرتی۔ وہ میرے گلے پر اپنے پنجے جمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک ٹانگ سمیٹ کر پیر اس کے سینے پر رکھا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے ایک طرف الٹ دیا۔ اسی وقت جیدی بھی سنبھل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تاجی اس سے ٹکرا گئی اور وہ دونوں دوسری طرف ڈھیر ہو گئے۔ سولجر ایک بار پھر شکیل کے قابو میں آ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر شکیل پر ٹھوکریں برسا دی۔ اس دوران تاجی اور جیدی سنبھل گئے تھے۔ جیدی نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر یا سولجر پر حملہ کرے گا، لیکن اس نے ہال کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اب بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سولجر، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، میں چیخا۔ سولجر نے جیدی کے پیچھے چھلانگ لگانا چاہی تو شکیل نے اس کی ٹانگ میں اڑنگا لگا دیا۔ سولجر منہ کے بل گرا، لیکن دوسرے ہی لمحہ اس نے جیدی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس وقت کمرے کا عقبی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جیدی باہر نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کو میری توجہ ہٹی تو تاجی اور شکیل نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ تاجی میرے بالوں کو پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی گندی گالیاں نکل رہی تھی کہ مجھے بھی شرم آنے لگی، لیکن یہ وقت شرمانے کا نہیں، اپنے آپ کو بچانے کا تھا۔ تاجی نے میرے بال جکڑ رکھے تھے اور شکیل میرے جسم پر ٹھوکریں برسا رہا تھا، اور پھر دفعتاً ایک آواز سن کر میں بھی چونک گیا۔ چھوڑ دو اسے تاجی، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ چھوڑ دے اسے تاجی، ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ وہ نجمہ کی آواز تھی۔ تاجی اور شکیل کی توجہ ایک لمحہ کو ہٹی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجی کی بغل میں زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ وہ چیخ اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے بال اس کی مٹھی سے چھوٹ گئے۔ میں نے سنبھل کر دوسرا گھونسا شکیل کو جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوگا، لیکن اس نے نجمہ پر چھلانگ لگا دی۔ نجمہ غافل نہیں تھی۔ اس نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی شکیل کی چیخ بھی گونجی تھی۔ گولی اس کی ٹانگوں میں لگی تھی۔ وہ پہلے نیچے جھکا، پھر اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، مگر تاجی نے چھلانگ لگا کر میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں منہ کے بل گرا اور اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تاجی جونک کی طرح مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ نجمہ نے پستول کے دستے سے تاجی کی سر پر ضرب لگانے کی کوشش کی، مگر ضرب اس کے کندھے پر لگی۔ تاجی مجھے چھوڑ کر نجمہ سے لپٹ گئی۔ اس مرتبہ نجمہ دھوکے میں مار کھا گئی۔ تاجی اسے رگیدتی ہوئی دور تک لے گئی۔ نجمہ دیوار سے ٹکرائی۔ تاجی نے اس کے سینے پر سر سے ٹکر ماری۔ نجمہ چیخ اٹھی۔ ٹکر زوردار لگی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ چیختی ہوئی اپنے آپ کو تاجی کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں شکیل کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، مگر پھر یہ ارادہ ترک کر کے تاجی کی طرف لپکا۔ تاجی ہٹی کٹی عورت تھی۔ اس نے مجھے لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ نجمہ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ وہ دھان پان سے لڑکی لڑنا کیا جانتی تھی؟
مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ کوٹھی کے اندر کیسے آ گئی تھی اور اس نے شکیل پر گولی کیسے چلا دی تھی۔ تاجی نے اس کے سینے پر سر کی ایک اور ٹکر ماری۔ نجمہ پھر چیخ اٹھی۔ تاجی کے حلق سے خونخوار بلی جیسی غراہٹیں اور گندی گالیاں نکل رہی تھی۔ کنجری، تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی گشتی۔ اس کے منہ سے گالیوں کا گٹر ابل رہا تھا۔ تمہاری تو میں ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گی۔ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکو گی۔ اس نے سر کی ایک اور ٹکر مارنا چاہی، مگر میں نے بروقت پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے اور اسے جھٹکے سے کھینچ دیا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی زور کا جھٹکا لگا دیا تھا۔ تاجی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے نجمہ کو چھوڑ دیا اور میری گرفت سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نجمہ دیوار کے ساتھ گھسٹتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے اور گہرے سانس لے رہی تھی۔ میرا خیال تھا اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تاجی پلٹ کر ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی اور پھر اس نے میرے ایک بازو پر دانت کاٹ دیے۔ میں بل بلا اٹھا۔ اس کے دانت میرے گوشت میں پیوست ہو چکے تھے اور غالباً وہ بازو کو چبا ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر گھونسے مارنے لگا، لیکن میرے بازو پر اس کے دانتوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ نجمہ نے بھی یہ صورتحال دیکھ لی۔ اس نے اٹھ کر 2-3 قدم دور پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور اسے نالی کی طرف سے پکڑ کر دستے سے تاجی کی کھوپڑی پر زوردار ضرب لگائی۔ تاجی میرے بازو کو اور بھی زور سے بھنبوڑنے لگی۔ نجمہ نے ایک اور ضرب لگائی اور اس مرتبہ یہ ضرب کارگر ثابت ہوئی۔ تاجی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے منہ میں خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا اور کانپ اٹھا۔ اس نے میری بوٹی ادھیڑ ڈالی تھی۔ دانت گوشت میں بہت اندر تک گڑے تھے اور بازو سے خون بہنے لگا تھا۔ نجمہ نے تاجی کے سر پر پستول کے دستے سے اگرچہ بھرپور ضربیں لگائی تھی، مگر وہ ابھی تک حواس میں تھی اور ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ ایسی خونخوار عورت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی پٹائی اگر کسی آدمی کی ہوتی تو وہ بھی بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ اس کے 2 ساتھی تو پٹائی برداشت نہ کر سکے تھے اور بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن تاجی میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ کراہتی ہوئی دوری ہو گئی، لیکن میرا ہاتھ نہیں رکا۔ میں اس پر گھونسے برساتا رہا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نجمہ پستول تان کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی جھجک اب دور ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا اگر کوئی خطرہ ہوا تو وہ بے دریغ گولی چلا دے گی۔ وہ سولجر تھا جو دوڑتا ہوا پہلو والے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ روفی باؤ، جلدی کرو، نکلو یہاں سے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں بھاگ گئے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ کہیں سے پولیس کو فون کر دیں گے، اور ویسے بھی یہاں گولی چلنے اور چیخنے کی آوازیں سن کر قریبی کوٹھیوں کے لوگ جاگ گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے پولیس کو فون کر دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تم اندر جا کر شیدے پہلوان کو تلاش کرو، وہ اس کمرے میں ہوگا، میں نے کہا اور جیب سے ریوالور نکال کر تاجی کے سینے پر رکھ دیا۔ اب اگر تم نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ میں غرایا۔ اپنی زندگی کے لمحات کم مت کرو۔ ہم میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن اب اگر کوئی سمجھوتا ہوا تو میری شرائط پر ہوگا۔
جواب میں پہلے تو تاجی نے ایک خوفناک قسم کی گالی دی اور پھر بلی کی طرح گھراتے ہوئے بولی، یہ مت سمجھنا کہ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، تم تاجی کو ابھی تک نہیں جان سکے، میں تمہاری بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فی الحال کوئی اور حماقت مت کرنا، اب میں کوئی بدتمیزی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نجمہ نے بھی تاجی پر پستول تان رکھا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب کسی گڑبڑ کی صورت میں وہ بلا جھجک گولی چلا دے گی۔ ذرا اس کو تو دیکھو، چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ نجمہ نے تاجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہلکا سا ٹہکا لگایا، اس کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ یاد کرے گی۔ اب تم دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑو، صرف اپنے انجام کی فکر کرو۔ نجمہ نے جواب دیا، میرا انجام؟ تاجی نے ایک بار پھر ہلکا سا ٹہکا لگایا، میرے ساتھ پنگا لینے والا کوئی شخص آج تک زندہ نہیں رہ سکا، تم دونوں کو تو جہنم میں پہنچائے بغیر میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گی۔ مجھے تاجی کے اس اطمینان پر حیرت ہو رہی تھی، وہ واقعی بڑی عجیب فطرت کی عورت تھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس میں دمخم باقی تھا، وہ موت کے منہ میں تھی، میری انگلی کی معمولی سی حرکت اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کے ایسے راز سے واقف ہوں جس کا انکشاف اسے پھانسی کے تختے پر بٹھا دے گا، لیکن وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے مجھے خوفناک انجام کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ دھینگا مشتی اور اٹھا پٹخ میں اس کی قمیض بالکل پھٹ چکی تھی اور سینہ برہنہ ہو رہا تھا، لیکن شاید اسے برہنگی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے پستول اس کے سینے سے ہٹا لیا۔ سولجر شیدہ پہلوان کے ساتھ کمرے میں برآمد ہوا تو میں شیدے کی دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا، اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس کا چہرہ زخمی اور سوجا ہوا تھا، پہلی نظر میں اسے پہچان لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کمرے کے باتھ روم میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سولجر نے کہا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، میں رسیاں کھول کر بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر لایا ہوں، چلو اٹھو۔ میں نے پستول سے تاجی کو اشارہ کیا، اس کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل کر اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بلا جھجک گولی مار دوں گا۔ تاجی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ اگر چاہتی تو قمیض کے دونوں کناروں کو پکڑ کر اپنی برہنگی چھپا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ سولجر شیدے پہلوان کو سہارا دے کر چلاتا ہوا باہر لے گیا۔ ہم پہلو والے دروازے سے باہر نکلے تھے جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے پستول کی نالی تاجی کی پوچھ سے لگا دی تھی تاکہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اسے آگے دھکیلتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا، جس آدمی کو سب سے پہلے میں نے بے ہوش کر کے یہاں ڈالا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی بھاگ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سولجر نے باہر والے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول دیا اور باہر کی طرف جھک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر باہر نکل کر اس نے شیدہ پہلوان کو بھی بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ شیدہ پہلوان لڑکھڑا رہا تھا۔ سولجر نے جھک کر اسے کندھے پر لاد لیا اور تیزی سے اس طرف چلنے لگا جہاں موڑ پر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ نجمہ ہم سے پہلے گیٹ سے نکلی اور پھر میں تاجی کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ موڑ کی طرف چلتے ہوئے میں نے ساتھ والی کوٹھی کی طرف دیکھا۔ اس کوٹھی کا ذیلی دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور ایک آدمی آڑ میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم جیسے ہی گیٹ کے سامنے پہنچے اس نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔
سامنے والی کوٹھی کے برآمدے میں سے بھی 2 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میرا خیال ہے بعض دوسری کوٹھیوں کے مکین بھی جاگ گئے تھے اور چھپ کر باہر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں باہر آنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے کہنے پر سولجر نے شیدے پہلوان کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے پچھلی سیٹ پر آنے کو کہا اور نجمہ کو سٹیئرنگ سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ نجمہ نے پستول سولجر کے حوالے کر دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ میں نے پچھلا دروازہ کھول کر تاجی کو سیٹ پر دھکیلا اور خود بھی اندر گھس گیا۔ دوسری طرف سے سولجر تاجی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے نجمہ کو پیچھے اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ شاید اس پر تاجی کا کوئی داؤ چل جاتا۔ نجمہ انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ ٹھیک اسی وقت گلی کے دوسری طرف سے ایک گاڑی گلی میں داخل ہوئی۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ نجمہ ہری اب، میں چیخا، اور پھر دوسرے ہی لمحہ کار ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ میں نے مڑ کر گلی کی طرف دیکھا۔ پولیس کی گاڑی گلی میں داخل ہونے کے بعد رک رہی تھی، لیکن ہماری کار کو روانہ ہوتے دیکھ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ نجمہ کار کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔